بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے آگے زبان چلانے کی؟ مفت میں پلی ہو اور نخرے دیکھو اس کے، قسمیں کھا رہی ہے بدبخت۔ چچی کی آواز کا شور پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں چمڑے کی موٹی بیلٹ تھی جو ہوا میں لہراتی ہوئی سیدھی میری کمر پر آ کر لگی۔ آہ چچی، اللہ کی قسم میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ فریج میں کیا رکھا تھا۔ میں تو صبح سے… میری آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ بکواس بند کر اپنی منحوس لڑکی، وہ بریانی میں نے خاص طور پر شاہویز کے لیے بنوا کر ٹھنڈی کرنے رکھی تھی۔ وہ کمشنر ہے، کوئی تمہارے بھوکے ننگے باپ جیسا کلرک نہیں جو بچی خوشی کھا کر گزارا کر لے۔ پوری پلیٹ غائب ہے وہاں سے، اور اس گھر میں تیرے علاوہ اور کون ہے جو چوروں کی طرح کھائے گا؟ میں نے نہیں کھائی چچی، خدا کا خوف کرے، میں 2 دن سے بھوکی ہوں۔ چوری کرنی ہوتی تو مانگ کر نہ کھا لیتی۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مانگ کر؟ ہیں؟ بھیکارن سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ ٹھہر جا، آج میں تیرا یہ بھوکا ناٹک ہی ختم کرتی ہوں۔ چچی کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور اس بار بیلٹ کا بکسوا میرے بازو کو چھلتا ہوا گیا۔ درد کی ایک شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ثنا یعنی چچی کی بیٹی دروازے پر کھڑی سیب کھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک تھی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ بریانی کس کے پیٹ میں گئی ہے۔ مار کھا کھا کر میرا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ چچی تھک کر صوفے پر گر گئی، لیکن ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا۔ نکل جا میری نظروں کے سامنے سے، جا کر بالکنی میں مر جائے یا کہیں ڈوب مر، لیکن خبردار جو مہمانوں کے آنے تک اپنی منحوس شکل مجھے دکھائے۔ دھکے کے زور سے میں اوندھے منہ سخت فرش پر گری۔ ہونٹ سے خون رس رہا تھا اور بازو پر نیل پڑ چکے تھے۔ میں لنگڑاتی ہوئی آنسوؤں کو پیتے ہوئے بالکنی کے ٹھنڈے فرش پر جا بیٹھی۔ نیچے گلی میں رونق تھی مگر میری دنیا میں ویرانی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے پیچھے میرا رب سب دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے لب ہلے اور پھر میں ماضی کے دریچوں میں کھو گئی جب یہ درد میری زندگی کا حصہ نہیں تھا۔ میرا نام الشبا ہے۔ میرا تعلق ایک خوشحال مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے میں بہت لاڈلی تھی۔ میری ماں ایک اسکول ٹیچر تھی اور بابا واپڈا میں سینئر کلرک تھے۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی اور سب سے بڑھ کر احساس تھا۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات میرے ماں باپ پوری کرتے۔ مجھے یاد ہے جب میں 8 سال کی تھی تو میں نے گڑیا کے لیے ضد کی تھی جو بہت مہنگی تھی۔ بیٹا بھی تنخواہ نہیں ملی، اگلے ہفتے لے دوں گا، بابا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بابا، مجھے بس ابھی چاہیے، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں نے منہ پھلا کر کہا۔ امی نے مجھے ڈانٹا۔ الشبا، ضد نہیں کرتے، بابا پریشان ہے نا؟ لیکن بابا مسکرائے۔ ارے سلطانہ، میری شہزادی ناراض ہو جائے تو یہ گھر تھوڑی لگتا ہے، چلو بیٹا ابھی چلتے ہیں۔ اور وہ اسی وقت ادھار پکڑ کر میرے لیے وہ گڑیا لائے تھے۔ بچپن میں اتنا لاڈ پیار دیکھا کہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ خوشیاں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی۔ میرے بابا کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رہے گا اور ماں کی ممتا مجھے دنیا کی ہر دکھ سے بچا لے گی۔ میں 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی جب اس منحوس دن کا سورج طلوع ہوا۔ اس صبح میرے بابا مجھے اسکول چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے گیٹ پر اترتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے بابا کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ بولا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بابا کی آخری مسکراہٹ ہوگی، یہ ان کا آخری لمس ہوگا جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی صرف مجھ سے امتحان لے گی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ معمول کے مطابق میں گیٹ پر کھڑی بابا کی بائک کا انتظار کر رہی تھی۔ سب بچے اپنے والدین کے ساتھ جا چکے تھے۔ چوکیدار بابا نے بھی 2 بار پوچھ لیا، بیٹا آج آپ کے والد صاحب نہیں آئے؟ بس آتے ہی ہوں گے بابا جی، شاید ٹریفک میں پھنس گئے ہوں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے۔ سورج ڈھلنے لگا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی ہمارے محلے کے ایک پرائیویٹ وین اسکول کے گیٹ پر آ کر رکی۔ اس میں سے ہماری ہمسائے رضیہ آنٹی تیزی سے اتری۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ الشبا بیٹا جلدی آؤ، گاڑی میں بیٹھو۔
وہ ہانپ رہی تھی۔ آنٹی کیا ہوا؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ میں نے بستر سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے نظریں چرا لی۔ وہ بیٹا، تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تمہارے بابا انہیں ہسپتال لے گئے ہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ امی کو کیا ہوا؟ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے گال پر گرے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ گھر جا کر مجھے معلوم ہوا کہ بابا اور امی ہسپتال جا رہے تھے کہ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی بائک کو کچل دیا۔ میرے بابا تو موقع پر ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ ماں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے بابا کی میت ایمبولینس میں گھر پہنچ چکی تھی۔ سفید چادر میں لپٹا ہوا وہ وجود، کیا یہ وہی بابا تھے جو صبح مجھے مسکرا کر خدا حافظ کہہ رہے تھے؟ صحن میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میری ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں اور یہاں بابا کو لوگ کندھوں پر اٹھا رہے تھے۔ میرے چچا زبیر جو دوسرے شہر رہتے تھے اور سال میں شاید ہی کبھی ملنے آتے تھے، وہ بھی پہنچ چکے تھے۔ بابا کا کفن دفن ہوا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیچاری یتیم ہو گئی، ابھی تو کھیلنے کے دن تھے۔ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ جملے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ تدفین کے بعد میں اپنی ماں سے ملنے کی ضد کرنے لگی۔ چچا مجھے ہسپتال لے گئے۔ ICU کے شیشے کے پیچھے اپنی ماں کو مشینوں میں جکڑا دیکھ کر میرا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو چچا نے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب بھابھی کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ دیکھیں، ان کا دماغ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے، ملٹیپل فریکچرز ہیں، اب کوئی معجزہ ہی ہے جو انہیں بچا لے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بچی کو تیار رکھیں، امید بہت کم ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایسا معجزہ نہیں ہونا تھا۔ میری ماں 2 دن بعد ہسپتال کے ICU میں گہری نیند سو گئی اور ہمیشہ کے لیے میرے بابا کے پاس چلی گئی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، میرا سب کچھ مجھ سے چھن چکا تھا۔ میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ گھر خالی ہو گیا تھا۔ سوئم والے دن سب رشتے دار جمع تھے۔ چچا زبیر نے مجھے پاس بٹھایا۔ ان کے ساتھ چچی عذرا بھی تھیں جن کے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی تھی۔ الشوا بیٹا، چچا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا، میرے بھائی کی نشانی ہو تم۔ میں خاموش رہی، بس آنسو بہتے رہے۔ دیکھو بیٹا، اس گھر میں تم اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر چلو گی۔ وہاں ثنا بھی ہے، تمہارا دل لگ جائے گا۔ نہیں چچا، میں تڑپ کر بولی، میں اس شہر سے نہیں جاؤں گی۔ یہاں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ میرا گھر ہے۔ میں روئی چلائی، لیکن ایک 12 سال کی بچی کی آواز کون سنتا ہے؟ گلی محلے کے سب لوگوں نے کہا، بیٹی تمہیں تمہارے چچا کے ساتھ چلے جانا چاہیے، وہی تمہارے سرپرست ہے۔ لڑکی ذات اکیلی کیسے رہے گی؟ اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑنا پڑا۔ بابا کی تمام جمع پونجی، بینک بیلنس اور گھر کے کاغذات چچا نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ سب میں الشوا کے لیے سنبھال کر رکھوں گا۔ انہوں نے سب کے سامنے یہ کہا تھا۔ ہم چچا کے شہر آ گئے۔ شروع کے کچھ دن تو ٹھیک گزرے، چچا میرا خیال رکھتے، چچی بھی خاموش رہتی، لیکن پھر وہ دن آیا جب چچا کو واپس دبئی جانا تھا۔ وہ وہاں ملازمت کرتے تھے اور صرف چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے۔ عذرا الشوا کا خیال رکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے، چچا نے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر کہا۔ ارے آپ فکر نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گی، چچی نے مسکرا کر کہا تھا۔ لیکن جیسے ہی چچا کی فلائٹ اڑی اور ہم گھر واپس آئے، چچی کا رویہ موسم کی طرح بدل گیا۔ ابھی ہم گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ چچی کی سخت آواز نے میرے قدم روک دیے۔ جی چچی، وہ کپڑے بدلنے۔ کپڑے بعد میں بدلنا، دیکھ نہیں رہی پورے گھر میں کتنا گرد و غبار ہو گیا ہے؟ ثنا اور سائرہ تھک گئی ہیں، جاؤ پہلے کچن سے جھاڑو پوچھا اٹھاؤ اور پورا لاؤنج صاف کرو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں؟ ہاں تم کوئی رانی نہیں ہو جو تخت پر بیٹھو گی۔
اس گھر میں رہنا ہے تو کام کاج کرنا پڑے گا. تمہارے باپ نے میرے شوہر کے ٹکٹ کے پیسے نہیں دیے. مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا تمہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہی چچی تھی جو کل تک مجھے پلیٹ میں کھانا ڈال کر دے رہی تھی. رو مت، یہ مگرمچھ کے آنسو اپنے پاس رکھو. چل شاباش، کام پر لگ جا. وہ میرا پہلا دن تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں یتیم ہو چکی ہوں. چچی کی بیٹیاں ثنا اور سائرہ صوفے پر ٹانگیں پھسار کر ٹی وی دیکھنے لگی اور میں جو اپنے ماں باپ کی شہزادی تھی ہاتھوں میں پونچھا لیے فرش رگڑ رہی تھی. یہ تو بس شروعات تھی. آہستہ آہستہ چچی نے گھر کی ماسی کو ہٹا دیا. جب گھر میں ایک جوان لڑکی فارغ بیٹھی ہے تو میں ماسی کو تنخواہ کیوں دوں؟ یہ ان کی منطق تھی. وقت گزرتا گیا. چچا سال میں ایک بار آتے، کچھ دن رہتے اور چلے جاتے. ان کی موجودگی میں چچی مجھے کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے جاتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑتی. چچی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور کھانے کے ٹائم مجھے تانے اور باتیں سنانا شروع ہو جاتی. کبھی میری ماں کو برا بھلا کہتی اور کبھی میرے باپ پہ الزام لگاتی کہ میرے باپ نے ان کا حصہ بھی کھا لیا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ چچا نے میرے باپ کے تمام تر پیسہ، ان کی گریجویٹی اور انشورنس کی رقم اپنے ہی گھر کی تعمیر اور اپنی بیٹیوں کی فیسوں پر خرچ کر دی تھی اور مجھے ایک پیسہ تک نہ دیا. میری حالت کسی نوکرانی سے بدتر ہو چکی تھی. چچی کی بیٹیوں کے اترے ہوئے کپڑے میں پہنتی تھی. آج میرے جسم پر موجود یہ جوڑا بھی ثنا کا اترا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے رفو کیا گیا تھا. میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے وہ الشپا نظر ہی نہ آتی جو کبھی اسکول یونیفارم میں چہکتی پھرتی تھی. اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی. ثنا مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جبکہ مجھے میٹرک کے بعد چچی نے پڑھائی سے اٹھا لیا تھا. لڑکیوں کو زیادہ پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ آخر ہانڈی روٹی ہی تو کرنی ہے. چچی نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا. میں خاموش ہو گئی تھی. میں جانتی تھی میں یتیم اور بے بس ہوں. میری زندگی اب ایسی ہی گزرے گی، اس لیے میں نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ صبر کی یہ آزمائش ابھی مزید کٹھن ہونے والی ہے. ایک شام چچی بہت خوش نظر آ رہی تھی. ان کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جو تب ہوتی تھی جب کوئی فائدہ ملنے والا ہو. ثنا جلدی سے تیار ہو جاؤ، کل تمہیں دیکھنے مہمان آ رہے ہیں. چچی نے مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے کہا. کون امی؟ ثنا نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پوچھا. ارے وہی میری دور کی خالہ زاد کا بیٹا شاہویز. لڑکا کمشنر لگا ہے ابھی ابھی. بہت بڑی فیملی ہے، کوٹھی، بنگلہ، گاڑیاں، سب کچھ ہے ان کے پاس. چچی کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھیں. انہوں نے تمہیں پچھلی شادی میں دیکھا تھا، وہیں سے پسند کر لیا. بس کل آ رہے ہیں بات پکی کرنے. ثنا خوشی سے اچھل پڑی. سچ امی؟ کمشنر؟ ہائے میں تو راج کروں گی، راج. پھر چچی کی نظر مجھ پر پڑی جو کونے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی. ان کا چہرہ سخت ہو گیا. اور تم سن لو الشپا، کل مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بس کچن میں رہو گی اور چائے پانی کا انتظام کرو گی. اپنی منحوس شکل لے کر ان کے سامنے مت جانا، کہیں بنا بنایا کھیل بگڑ نہ جائے. میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا. مجھے کیا غرض تھی کہ کون آ رہا ہے؟ میرے نصیب میں تو بس یہ جھوٹے برتن اور تانے تھے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کل آنے والا وہ کمشنر صرف ثنا کا رشتہ دیکھنے نہیں آ رہا، بلکہ وہ میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے. ایک ایسے طوفان کی طرح جس کا اندازہ نہ چچی کو تھا اور نہ ہی مجھے. اگلی صبح گھر میں قیامت کا سما تھا. سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ چچی کی آوازیں شروع ہو گئیں. ارے مہارانی، ابھی تک سو رہی ہو؟ آج شام مہمان آ رہے ہیں، گھر کا حال دیکھا ہے؟ چچی نے میرے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹتے ہوئے کہا. دھڑ دھڑ کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو دل زور سے دھڑک رہا تھا. میں ہڑبڑا کر اٹھی. جسم میں کل کی ماں کا درد ابھی باقی تھا. ہڈیاں دکھ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو خیر نہیں. میں جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی باہر نکلی. جی چچی، میں بس ابھی صفائی شروع کرتی ہوں. میں نے نظریں جھکا کر کہا. صفائی شروع کرتی ہوں؟ چچی نے میری نقل اتاری. دیکھو تو ذرا اس کے نخرے. ارے بی بی، آج عام دن نہیں ہے. کمشنر شاہویز اور اس کی فیملی آ رہی ہے. اگر ذرا سی بھی دھول نظر آئی نا تو تیری کھال ادھیڑ دوں گی. پھر وہ حکم صادر کرنے لگی. سنو، ڈرائنگ روم کے پردے بدلنے والے ہیں، صوفوں کی پوشش ٹھیک کرنی ہے، کارپیٹ کو برش سے صاف کرنا ہے، اور ہاں، کچن میں آج تم صرف سبزیاں کاٹو گی اور برتن دھو گی. چولہے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں نہیں چاہتی تمہاری منحوس پرچھائیں بھی کھانے پر پڑے.
چچی نے نفرت سے مجھے دیکھا. میں خاموشی سے کچن کی طرف بڑھی. ابھی میں نے جھاڑو اٹھایا ہی تھا کہ ثنا اپنے کمرے سے نکلی. وہ نیند میں بھری ہوئی تھی، لیکن مجھے کام کرتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی. ارے الشبا، ذرا دھیان سے. وہ صوفے پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی. کل مہمان آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی پرانی عادت کے مطابق کچھ چوری کر لو. ویسے امی نے صحیح کہا، تمہیں تو کچن میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ضبط کا گھونٹ بھرا. ثنا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، تم جانتی ہو. زبان چلاتی ہے. سائرہ بھی وہاں آ گئی. امی کو بلاؤں کیا؟ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ. اور ہاں، میرے کپڑے استری نہیں ہیں، وہ بھی کرنے ہیں تمہیں. لیکن چچی نے صفائی کا کہا ہے. میں نے دبی آواز میں کہا، تو ہم کیا کریں؟ رات کو جا کر کرنا صفائی، پہلے کافی لاؤ. سائرہ نے حکم دیا. میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی. دوپہر تک میں کام کرتے کرتے نڈھال ہو چکی تھی. جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اور بھوک سے برا حال تھا، کیونکہ ناشتہ تو دور کی بات، پانی پینے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا. میں سنک پر کھڑی پلیٹوں کو دھونے لگی. صابن کی چکناہٹ اور میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ. اچانک ایک پلیٹ میرے ہاتھ سے پھسلی. میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوا میں لہراتی ہوئی سیدھی فرش پر جا گری. چھن! کانچ ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی. میرے حلق سے چیخ نکل گئی. وقت جیسے تھم گیا. چچی، جو بھی باہر ہی نکلی تھی، آواز سنتے ہی بھاگتی ہوئی واپس آئی. انہوں نے زمین پر بکھرے ٹکڑے دیکھے تو اپنا سر پیٹ لیا. ہائے، میرا قیمتی سیٹ! انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا. ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اندھی ہو کیا؟ یہ تمہارے باپ نے لے کر دیا تھا. جانتی ہو کتنے کی تھی یہ پلیٹ؟ کم وقت ماری، تجھے تو میں. وہ میرے قریب آئی اور میرے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی. غلطی ہو گئی چچی، چکر آ گیا تھا. میں نے درد سے بلبلاتے ہوئے کہا. چکر؟ ابھی تمہارے چکر میں ٹھیک کرتی ہوں. 2 دن سے روٹیاں توڑ رہی ہو نا مفت کی، اسی لیے مستی چڑھ گئی ہے. سن لو کان کھول کر، اب جب تک مہمان کھا کر نہیں چلے جاتے تمہیں ایک نوالا نہیں ملے گا. یہ سزا ہے تمہاری. چچی نے بے رحمی سے فیصلہ سنایا اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑے میری طرف دھکیل دیے. اٹھا اسے اور دفع ہو جا میری نظروں سے. میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. پہلے ہی پیٹ خالی تھا، اب امید بھی دم توڑ گئی. میں نے روتے ہوئے کانچ سمیٹا. ایک ٹکڑا میری انگلی میں چبھ گیا. خون نکلنے لگا، لیکن چچی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا. شام ہونے والی تھی. گھر میں دیگوں جیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. چچی نے مہمانوں کے لیے خاص طور پر مٹن بریانی، شاہی ٹکڑے اور قورمہ بنایا تھا. وہ کچن میں مگن تھی، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا چاہتی تھی. تبھی ان کی لاڈلی ثنا، جو اب تیار ہو چکی تھی، آواز دیتی ہوئی آئی. امی، ذرا ادھر آئے. میری ڈریس کی زپ نہیں لگ رہی، اور دیکھیں نا میرے بال ٹھیک بنے ہیں. آئی بیٹا، ماشاءاللہ کیسی پیاری لگ رہی ہو. بس آج شاویز تمہیں دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا. چچی نے ہاتھ پہنچے اور پھر ملازمہ شمیم کی طرف مڑی، جو وہیں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی. شمیم، تو ذرا دھیان رکھنا، میں ابھی آئی. دیگچی کا ڈھکن مت کھولنا، دم پر ہے. اور خبردار الشوا کو اندر مت آنے دینا، وہ منحوس کہیں نظر نہ آئے. چچی کے جاتے ہی شمیم کی نیت خراب ہو گئی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. کچن میں کوئی نہیں تھا. بریانی کی خوشبو اس کے دماغ پر چھا گئی تھی. اتنا سارا کھانا ہے، اگر ایک پلیٹ کھا بھی لوں گی تو کیا کمی ہو جائے گی؟ یہ لوگ تو ویسے بھی بچا کر پھینک دیتے ہیں. شمیم نے خود کو تسلی دی. اس نے جلدی سے بریانی کی دیگچی کا ڈھکن اٹھایا. بھاپ اڑاتی بریانی اور بوٹیاں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا. اس نے جلدی جلدی ایک بڑی پلیٹ بھری اور وہیں کھڑے ہو کر کھانے لگی. وہ تیزی سے نوالے نگل رہی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے. اس نے جلدی میں کھانا ختم کیا اور خالی پلیٹ سنک میں چھپا دی اور منہ صاف کر کے ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. تھوڑی دیر بعد میں کچن میں پانی پینے آئی. میرا گلا سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا. شمیم مجھے دیکھ کر گھبرا گئی. ارے بی بی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو میری جان نکال دیں گی. بس پانی پینا ہے. شمیم خالہ، میں نے بمشکل کہا. اسی لمحے چچی واپس آئیں. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی تیوری چڑھائے. پھر آ گئی تم؟ پھر وہ دیگچی کی طرف بڑھیں. انہوں نے ڈھکن اٹھایا تو ان کی آنکھیں پھیل گئیں. دیگچی میں سے کافی چاول کم تھے اور سائڈ سے تہ خراب تھے.
یہ کس نے کھائی ہے؟ چچی دھاڑی، ابھی تو پوری بھری ہوئی تھی۔ شمیم کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً پینترا بدلا۔ بی بی جی، میں تو باہر صحن میں صفائی کر رہی تھی، یہ علیشوا بی بی آئی تھی ابھی اندر، مجھے کیا پتا، شاید بھوک لگی ہوگی، آپ کو تو پتا ہے یہ 2 دن سے بھوکی ہے۔ شمیم کا جھوٹ میرے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ کیا؟ چچی نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ حرام خور لڑکی، میں نے منع کیا تھا نا، میری ناک کٹوانے پر تلی ہے تو؟ نہیں چچی، میں نے نہیں کھائی، میں تو ابھی پانی پینے آئی ہوں۔ شمیم خالہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں رو پڑی۔ مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے فریج سے کھانا نہیں نکالا، نہ دیگچی کو ہاتھ لگایا۔ لیکن چچی نے میری ایک نہ سنی، ان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ انہوں نے وہیں پاس پڑی بیلٹ اٹھا لی جو شاید سائرہ وہیں بھول گئی تھی۔ قسمیں کھاتی ہے، چور کہیں کی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرے جسم پر پڑنے والی بیلٹ کے نشانات بتا رہے تھے۔ چچی نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا۔ میں چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ شمیم کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، لیکن سچ بولنے کی ہمت اس میں بھی نہیں تھی۔ چچی نے تھک کر مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم نما کمرے کی طرف لے گئی۔ یہیں سڑتی رہو اب، خبردار جو نیچے آئی، آج اگر تو نے کوئی تماشا کیا تو تجھے زندہ گاڑ دوں گی۔ دھڑ سے دروازہ بند ہوا اور باہر سے لاک لگنے کی آواز آئی۔ میں اندھیرے کمرے میں گرتی پڑتی بالکنی کی طرف آئی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ نیچے پورچ میں گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے جالی ہٹائی اور نیچے جھانکا۔ ایک چمکیلی بڑی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ ایک باوقار سا لڑکا اترا جس نے گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے والدین تھے۔ لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی اور روب تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ یہ وہی کمشنر شاویز تھا۔ چچی اور ثنا ان کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ ثنا نے شوخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور چہرے پر میک اپ کی تہیں تھی۔ وہ بناوٹی ہنسی ہنس رہی تھی، جبکہ میں یہاں بھوک اور درد سے نڈھال پھٹے ہوئے کپڑوں میں قید اپنے آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آئیے آئیے، بہت انتظار کروایا آپ نے۔ چچی کی آواز میں شہد گھلا ہوا تھا۔ ثنا بیٹا سلام کرو۔ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ نیچے سے ہنستے اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل کٹ رہا تھا۔ اللہ، یہ کیسی تقسیم ہے تیری۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہاں لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اور یہاں میں دانے دانے کو ترس رہی ہوں۔ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا میری کوئی قیمت نہیں؟ بھوک سے میری آنتیں قل ہو اللہ پڑ رہی تھی۔ میں وہیں ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ نیچے ڈرائنگ روم میں ماحول کچھ اور تھا۔ شاویز خاموشی سے بیٹھا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہی تھیں۔ ماشاء اللہ، گھر تو بہت سلیقے سے رکھا ہے آپ نے، شاویز کی امی نے تعریف کی۔ ارے بھابھی، یہ سب میری ثنا کا کمال ہے۔ چچی نے جھوٹ بولا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی طاق ہے، صفائی، کھانا پکانا سب اسے آتا ہے۔ ماشاء اللہ، ثنا بیٹی تو بہت سلیقہ مند لگتی ہے، سنا ہے یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہی ہے۔ شاویز کی امی نے ثنا سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس آپ کی دعائیں ہیں، مجھے پڑھنے کا اور گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ ثنا نے نزاکت سے جھوٹ بولا، شرما کر نظریں جھکا لیں۔ حالانکہ گھر کی صفائی سے لے کر ڈیکوریشن تک سب میں نے کیا تھا۔ وہ تو پانی کا گلاس بھی خود نہیں اٹھاتی تھی۔ کھانا لگایا گیا۔ میز انواع اقسام کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ بریانی کی خوشبو اوپر میرے کمرے تک آ رہی تھی، جو میری بھوک کو مزید چمکا رہی تھی۔ سب کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ شاویز نے بھی چند نوالے ہی لیے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، ایک ضروری آفیشیل کال ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی جی بیٹا، آپ سن لیں، چچی جلدی سے بولی۔ باہر لان میں سگنل اچھے آتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ شاویز سر ہلا کر باہر لان کی طرف نکل گیا۔ یہ لان بالکل میری بالکنی کے نیچے تھا۔ رات کی خاموشی میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شاویز نے فون کان سے لگایا، لیکن سامنے والے کی بات سننے سے پہلے اس کے کانوں میں کچھ اور آوازیں آئیں، سسکیوں کی آوازیں، درد میں ڈوبی ہوئی دبی دبی آوازیں۔ وہ چونکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لان میں تو کوئی نہیں تھا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ اس نے فون ہٹا لیا اور دھیان دیا۔ اے میرے رب، مجھے یتیم کا امتحان ختم کر دے۔ میری آواز ہچکیوں میں گھٹی ہوئی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔
مجھے میرے ماں باپ کے پاس بلا لے، مجھ میں اب اور سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا کوئی والی وارث نہیں۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ شاویز کے قدم وہیں جم گئے، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا جہاں اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنی تھی۔ یہ الفاظ، یہ درد، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، وہ ایک کمشنر تھا۔ اس نے سینکڑوں مجرم دیکھے تھے، وہ انسان کی آواز سے اس کا سچ اور جھوٹ پرکھنا جانتا تھا۔ یہ آواز کسی مکار کی نہیں، کسی مظلوم کی تھی۔ کون ہے اوپر؟ اس نے دل میں سوچا۔ چچی تو کہہ رہی تھی کہ گھر میں صرف ان کی 2 بیٹیاں ہیں، یہ تیسری آواز کس کی ہے؟ اور یتیم؟ میں اپنی دھن میں روئے جا رہی تھی، بے خبر کے نیچے میرا مسیحا کھڑا میری ہر فریاد سن رہا ہے۔ بابا، آپ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ دیکھیں نا، آپ کی شہزادی کو لوگ بیلٹ سے مارتے ہیں، میرا جسم دکھتا ہے بابا، کوئی مجھے کھانا بھی نہیں دیتا۔ شاویز کا دل لرز گیا۔ بیلٹ سے مارتے ہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے بے اختیار اوپر بالکنی کی طرف دیکھا۔ اندھیرا تھا لیکن اسے جالی کے ساتھ ٹیک لگا ایک وجود کا سایہ نظر آیا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا۔ اس کے چہرے سے وہ نرمی غائب ہو گئی جو کچھ دیر پہلے ڈرائنگ روم میں تھی۔ اس کی جگہ ایک سخت اور تفتیشی تاثر نے لے لی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، میری باتیں سنتا رہا، ہر لفظ اس کے ذہن میں نقش ہو رہا تھا۔ اسے ثنا کی وہ بناوٹی ہنسی یاد آئی اور پھر یہ درد بھری آہیں سنائی دی۔ تضاد بہت واضح تھا۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے واپس اندر کی طرف بڑھا۔ اب اس کے قدموں میں ایک عزم تھا۔ اندر سب ہنس رہے تھے۔ ثنا اسے آتا دیکھ کر مسکرائی۔ کال سن لی آپ نے؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شاویز اپنی کرسی پر بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا رہا۔ اس کی نظریں چچی کے چہرے پر گڑ گئیں۔ کمرے کی فضا اچانک بدل گئی۔ بیگم صاحبہ، اس نے چچی کو مخاطب کیا۔ آواز میں ایسی برف تھی کہ سب چپ ہو گئے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ چچی کا رنگ فک ہو گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اچانک کیا ہوا۔ جی بیٹا۔ ثنا اور سائرہ؟ کیوں، کیا ہوا؟ تو پھر اوپر والے کمرے کی بالکنی میں وہ لڑکی کون ہے جو بھوک سے رو رہی ہے اور اپنے یتیم ہونے کی دہائی دے رہی ہے؟ شاویز نے اسپاٹ لہجے میں بم پھوڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ثنا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ سائرہ کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ چچی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ تو چچی ہکلائیں۔ ان کا دماغ تیزی سے بہانہ تراش رہا تھا۔ وہ تو ہماری دور کی رشتے دار ہے، پاگل ہے بیچاری، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا، ایسے ہی باتیں بناتی رہتی ہے۔ ہم تو اسے بہت سنبھالتے ہیں، کمرے میں بند رکھنا پڑتا ہے ورنہ کسی کو بھی مارتی ہے۔ چچی نے کتنی آسانی سے مجھے پاگل قرار دے دیا۔ شاویز نے گہری نظروں سے چچی کو دیکھا۔ پاگل؟ لیکن اس کی باتیں تو بہت ہوش والی لگ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے بیلٹ سے مارا گیا ہے۔ کیا آپ لوگ پاگلوں کا علاج مار پیٹ سے کرتے ہیں؟ اور وہ بھوک کا بھی کہہ رہی تھی۔ شاویز کے والد نے بھی تشویش سے پوچھا۔ عذرا بہن، یہ کیا معاملہ ہے؟ کون ہے وہ بچی؟ ہمیں تو آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ارے بھائی جان، آپ تو جانتے ہیں نا، کچھ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ چچی نے جھوٹ کا ایک اور پلندہ تیار کیا۔ یہ میرے دیور کی بیٹی ہے، ماں باپ مر گئے تو ہم لے آئے، لیکن یہ لڑکی ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے، چوریاں کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس لیے سزا دینی پڑتی ہے۔ آپ لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، کھانا کھائیں۔ شاویز خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ بار بار چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے، شاویز نے اچانک کہا۔ کیا؟ ثنا اور چچی ایک ساتھ بولی۔ جی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی پاگل ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ آپ کے دیور کی بیٹی ہے تو میری بھی کچھ لگتی ہے۔ میں بنا ملے نہیں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ چچی بری طرح پھنس چکی تھی۔ انہوں نے ثنا کو اشارہ کیا۔ ثنا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ شاویز کے قریب آئی۔ شاویز، چھوڑے نا، وہ بہت گندی حالت میں ہے، بدتمیز ہے، آپ کا موڈ خراب کر دے گی۔ ہم کافی پیتے ہیں نا، پلیز اسے اگنور کریں۔ موڈ تو میرا خراب ہو چکا ہے۔ شاویز نے سنجیدگی سے ثنا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسی سختی تھی کہ ثنا پیچھے ہٹ گئی۔ اور مجھے گندی حالت سے فرق نہیں پڑتا، بلائیں اسے۔
یا پھر میں خود اوپر جاؤں؟ چچی کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے شمیم کو آواز دی، شمیم جا اوپر سے لشبہ کو نیچے لا، اور سن، منہ ہاتھ دھلوا کر لانا۔ شمیم اوپر کی طرف بھاگی۔ میں ابھی تک وہیں بالکنی میں پڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور شمیم اندر آئے۔ اٹھو بی بی، جلدی کرو، نیچے بلا رہے ہیں تمہیں۔ کس نے بلایا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ چچی پھر ماریں گی کیا؟ میں نہیں جاؤں گی شمیم خالہ، میرے کپڑے دیکھو، میری حالت دیکھو۔ نہیں، وہ کمشنر صاحب نے بلایا ہے، ضد کر رہے ہیں ملنے کی۔ جلدی سے آنسو پہنچو اور یہ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ لو، اللہ خیر ہی کرے۔ چچی کا چہرہ تو غصے سے لال ہو رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ کیا اس نے میری باتیں سن لی؟ میں کامتے وجود کے ساتھ اٹھی۔ ٹانگوں میں جان نہیں تھی، لیکن شمیم کے سہارے میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر سیڑھی پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر میں رک گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری حالت چیخ چیخ کر میری داستان سنا رہی تھی۔ پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور بازو پر بیلٹ کا تازہ نشان جو دوپٹے سے جھلک رہا تھا۔ شاویز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور غصہ امڈ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو دیکھا جہاں خون جمع ہوا تھا۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ شاویز نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے چچی سے پوچھا۔ یہ حالت ہے اس گھر کی بیٹی کی؟ ڈرائنگ روم میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری موجودگی نے وہاں کی فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ چچی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بیٹا، میں نے کہا نا، یہ پاگل ہے، خود کو مارتی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ تم اس کی باتوں میں مت آؤ۔ جھوٹ! شاویز نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ میں سب سن چکا ہوں۔ میں نے ابھی باہر لان میں کھڑے ہو کر اس کی سسکیاں اور فریاد سنی ہیں۔ یہ پاگل نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں نے اس پر ظلم کر کے اسے پاگل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ثنا اپنی کرسی سے اٹھی اور میرے قریب آئی۔ دیکھیں شاویز، یہ ہماری گھریلو ملازمہ جیسی ہے۔ اس کی اوقات نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ آپ بیٹھیں۔ شاویز نے حقارت سے ثنا کو دیکھا۔ اوقات؟ اوقات کی بات مت کرو ثنا بی بی۔ اصل اوقات انسان کے اخلاق سے پتہ چلتی ہے، اور آج مجھے تم دونوں ماں بیٹی کی اصلیت نظر آ گئی ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑا۔ اس کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں کانپ رہی تھی، گلا خشک تھا۔ الشبہ۔ الشبہ، ڈرو مت، سچ بتاؤ، کیا تم نے کھانا چوری کیا تھا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ نہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں کھایا۔ میں 2 دن سے بھوکی تھی۔ مجھے چچی نے اس لیے مارا کہ بریانی کم ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے تو بس۔ شاویز نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ ماما، پاپا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ایک یتیم بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے گھن آ رہی ہے یہاں سانس لیتے ہوئے۔ شاویز کے والد بھی غصے میں کھڑے ہو گئے۔ عذرا بہن، ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ اتنی سنگ دل ہوں گی۔ ہم یہاں رشتہ کرنے آئے تھے، لیکن آپ کے گھر کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے ہم غلط جگہ آ گئے۔ چچی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بنا بنایا کھیل بگڑ رہا تھا۔ بھائی جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ لڑکی بہت چالاک ہے، اس نے آپ لوگوں کو ورغلایا ہے۔ شاویز بیٹا، میری بات تو سنو۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ شاویز نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ میں ایسے گھر میں شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو۔ ثنا سے میرا رشتہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثنا کی چیخ نکل گئی۔ کیا آپ انکار کر رہے ہیں صرف اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے؟ وہ غصے سے میری طرف لپکی۔ تیرا تو میں آج خون پی جاؤں گی منحوس۔ وہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہی تھی کہ شاویز نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا اور جھٹک دیا۔ خبردار اگر اب اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ ڈرائنگ روم میں سنسنی پھیل گئی۔ چچی روتے ہوئے شاویز کے والد کے قدموں میں بیٹھنے والی تھی۔ بھائی، ایسا مت کریں، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گی کہ منگنی والے دن لڑکے والوں نے انکار کر دیا؟ شاویز نے گہری سانس لی اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے،
اگر آپ عزت بچانا چاہتی ہیں تو میری ایک شرط ہے۔ سب کی نظریں شاویز پر جم گئی۔ کیا شرط؟ چچی نے امید کی کرن دیکھی۔ میں اس گھر سے رشتہ جوڑوں گا لیکن ثنا سے نہیں۔ شاویز نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں الشبہ سے شادی کروں گا۔ کیا؟ چچی، ثنا اور ان کے والد کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں بھی ساکت رہ گئی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے ثنا کو دیکھنے آیا تھا اب میرا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا شاویز؟ چچی چلائیں۔ یہ یتیم مسکین لڑکی جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا جوڑا نہیں، تم اسے کمشنر کی بیوی بناؤ گے؟ اور میری بیٹی ثنا، اس میں کیا کمی ہے؟ کمی صرف انسانیت کی ہے، شاویز نے سرد لہجے میں کہا۔ جو لڑکی اپنی کزن پر ظلم ہوتا دیکھ کر سیب کھا سکتی ہے وہ کل کو میرے گھر کو بھی جہنم بنا دے گی۔ مجھے خوبصورت چہرہ نہیں، خوبصورت سیرت چاہیے۔ اور رہی بات الشبہ کی، تو اس کی مسکینی اور مظلومیت ہی اس کی گواہی ہے کہ یہ صبر والی ہے۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے صاف انکار کر دیا۔ یہ لڑکی میرے گھر میں رہے گی اور نوکرانی بن کر ہی رہے گی۔ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ شاویز کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا۔ آنٹی، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں اس شہر کا کمشنر ہوں اور آپ جانتی ہیں کہ یتیموں پر ظلم کرنے، گھریلو تشدد اور حبس بجا میں رکھنے کی سزا کیا ہے۔ چچی کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت میری الشبہ سے شادی نہ کروائی تو میں ابھی پولیس بلاؤں گا۔ آپ کا میڈیکل کروایا جائے گا الشبہ کا، اور یہ بیلٹ کے نشانات عدالت میں آپ کو کم از کم 10 سال کے لیے جیل بھجوانے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہاں، آپ کے شوہر کی دبئی کی ملازمت بھی ختم ہو سکتی ہے اور یہ گھر بھی سیل ہو سکتا ہے۔ شاویز کا لہجہ اتنا اٹل اور روبدار تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص جان گیا کہ وہ دھمکی نہیں دے رہا بلکہ وارننگ دے رہا ہے۔ ثنا سسکیاں لے کر رونے لگی۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چچی خوف سے کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھیں کہ شاویز کمشنر ہے، وہ ایک فون پر ان کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ ان کا غرور، ان کا تکبر، سب اس ایک لمحے میں خاک ہو گیا۔ نہیں بیٹا، پولیس مت بلانا۔ چچی گڑگڑائیں۔ ہم تیار ہیں، تم جو کہو گی ہم کریں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ شاویز نے گھڑی دیکھی۔ مولوی صاحب کو ابھی بلائیں، میں آج ہی ابھی نکاح کر کے الشبہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابھی؟ اسی وقت؟ شاویز کی امی بھی حیران تھیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کے فیصلے کے آگے نہیں بول سکتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ شاویز اصولوں کا پکا ہے۔ اگلے 1 گھنٹے میں گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہی گھر جہاں مجھے مار پڑ رہی تھی، وہاں اب نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ مجھے ثنا کے کمرے میں بھیج کر زبردستی تیار کروایا گیا۔ ثنا رو رو کر اپنا میک اپ خراب کر چکی تھی اور نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی جو اس کا تیار کردہ برائڈل جوڑا پہن رہی تھی۔ بہت خوش ہو رہی ہوگی نا تم؟ ثنا نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میرا حق مار کر، مجھ سے میرا شوہر چھین کر؟ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ میں نے کچھ نہیں چھینا ثنا، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ میں نے تو بس ایک روٹی مانگی تھی، اس نے مجھے عزت کی روٹی دے دی۔ نکاح ہوا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ الشبہ بنت احمد، کیا آپ کو شاویز ولد سکندر سے نکاح قبول ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں آنسوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ وہ 3 بول میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور بھاری بول تھے۔ جیسے ہی نکاح نامے پر دستخط ہوئے، میں یتیم سے سہاگن بن گئی۔ میں اب تنہا نہیں تھی، میرے سر پر ایک سائبان آ چکا تھا۔ شاویز اندر آیا، اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ لمس تھا جس کے لیے میں ترس گئی تھی۔ یہ باپ یا بھائی کا لمس نہیں تھا، یہ ایک محافظ کا لمس تھا۔ چلو الشبہ، اپنے گھر چلیں، اس نے نرمی سے کہا۔ رخصتی کا وقت آیا تو چچی نے دکھاوے کے لیے مجھے گلے لگایا، لیکن ان کے کان میں شاویز کی دھمکی گونج رہی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ بول سکی۔ میں اس گھر سے نکلی جہاں میں نے ذلت کے سال گزارے تھے اور ایک چمکیلی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جب چچی کے گھر سے دور ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاویز ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا جو ابھی تک سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاویز نے نرمی سے کہا۔ اب تم کمشنر کی بیوی ہو،
کسی کی نوکرانی نہیں۔ وہاں جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ احسان نہیں، انصاف کیا ہے۔ وہ مسکرائے۔ اور ہاں، تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ گھر پہنچ کر سب سے پہلے ہم کھانا کھائیں گے۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو گر پڑے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شاویز کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس کے والدین نے مجھے دل سے قبول کیا تھا۔ شاید وہ بھی چچی کی حقیقت جان کر مجھ سے ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ شاویز مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرہ پھولوں سے نہیں سجا تھا کیونکہ یہ اچانک شادی تھی، لیکن میرے لیے وہ کمرہ جنت تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا کمرہ ہے۔ شاویز نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا۔ آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا لایا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی عزت محسوس کی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل تماشا تو ابھی باقی تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ شاویز نے اعلان کیا کہ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوگا اور اس میں چچی اور ان کی بیٹیوں کو خاص طور پر مدعو کیا جائے گا۔ کیوں؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیونکہ میں دنیا کو اور خاص طور پر تمہاری چچی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جسے انہوں نے جوتی کی نوک پر رکھا، اسے اللہ نے کس مقام پر بٹھایا ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور کل وہ دیکھیں گی کہ الشبہ کون ہے۔ اگلی شام میری زندگی کی سب سے حسین اور یادگار شام تھی۔ شہر کے سب سے بڑے مارکی میں میرا ولیمہ تھا۔ میں نے سرخ اور سنہری رنگ کا بھاری کام والا لہنگا پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور گلے میں ہیرے کا سیٹ چمک رہا تھا۔ پارلر والی نے مجھے تیار کرنے کے بعد جب آئینہ دکھایا تو ایک لمحے کے لیے میں خود کو پہچان نہیں پائی۔ کیا یہ وہی الشبہ تھی جو 2 دن پہلے تک پرانے کپڑوں میں پوچھا لگا رہی تھی؟ شاویز نے جب مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ چلو میری شہزادی۔ ہم ہال میں داخل ہوئے تو مہمانوں کی نظریں ہم پر جم گئیں۔ ہر طرف سے ماشاءاللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اسٹیج پر شاویز کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ میرے سسرال والے جو بہت بااثر اور امیر لوگ تھے، وہ مجھے اپنے خاندان کی بہو کے طور پر سب سے ملواتے ہوئے فخر محسوس کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر صدر دروازے پر پڑی۔ چچی، ثنا، سائرہ اور چچا زبیر اندر داخل ہو رہے تھے۔ چچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جبکہ چچی اور ثنا کی آنکھوں میں جلن اور حسد کے شعلے واضح تھے۔ وہ لوگ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ثنا بار بار اپنے سادہ کپڑوں اور میرے بھاری زیورات کا موازنہ کر رہی تھی۔ شاویز نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولے، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج وہ مہمان ہیں اور تم میزبان۔ کھانے کے دوران چچی اور ان کی بیٹیاں اسٹیج کے قریب آئیں تاکہ رسمی مبارکباد دے سکیں۔ چچی نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ مبارک ہو بیٹی۔ چچی کی آواز میں کڑواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ بڑے نصیب نکلے تمہارے۔ ثنا نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزی انداز میں بولی، ہاں واقعی قسمت ہو تو ایسی، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ یتیم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، شاویز کی آواز گونجی، 1 منٹ۔ شاویز نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور چچا زبیر کی طرف بڑھا دیا۔ انکل، یہ آپ کے لیے ہے، ولیمے کا تحفہ سمجھ لیں۔ چچا نے حیرانی سے وہ کاغذ کھولا۔ پڑھتے ہی ان کے ہاتھوں سے کاغذ گر گیا اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ چچی نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ شاویز نے مائک پر نہیں مگر اتنی بلند آواز میں کہا کہ آس پاس کھڑے لوگ سن سکیں، یہ وہ ثبوت ہیں جو بتاتے ہیں کہ الشبہ کے والد نے مرنے سے پہلے ان کے نام پر ایک بڑی انشورنس پالیسی اور بینک بیلنس چھوڑا تھا۔ پچھلے 5 سال سے آپ لوگ وہ پیسے گارڈین بن کر خود استعمال کر رہے تھے۔ میری انویسٹیگیشن ٹیم نے آج صبح ہی بینک سے سارا ریکارڈ نکلوایا ہے۔ چچی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ثنا اور سائرہ حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، چچی ہکلائیں۔ میں کمشنر ہوں آنٹی، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ثبوت کی بنا بات کرتا ہوں۔ قانونی طور پر میں آپ سب کو ابھی جیل بھجوا سکتا ہوں، فراڈ اور امانت میں خیانت کے کیس میں۔
میں حیرت سے شاہویز کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یہ سب کب کیا؟ مجھے تو خبر بھی نہیں تھی۔ چچا زبیر فوراً ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم وہ سارے پیسے لوٹا دیں گے۔ پیسے تو آپ کو لوٹانے ہی پڑیں گے ورنہ جیل کا راستہ کھلا ہے، شاہویز نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن آج میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کر رہا، صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، کیونکہ الیشبا کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ نہیں چاہے گی کہ اس کے رشتہ دار اس کے ولیمے والے دن ہتھ کڑیوں میں جائیں۔ لیکن آج کے بعد آپ لوگ الیشبا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چچے کا سر ہمیشہ کے لیے جھک گیا۔ وہ جو مجھے فقیر سمجھتی تھی، آج وہ خود میرے شوہر کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ وہاں سے ایسے بھاگی جس سے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ اس واقعے کو آج 5 سال گزر چکے ہیں۔ میری زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ اللہ نے مجھے شاہویز جیسا مخلص شوہر اور 2 پیارے بچوں سے نوازا ہے۔ شاہویز نے نہ صرف مجھے محبت دی بلکہ وہ کھویا ہوا اعتماد بھی لوٹا دیا جو چچی کے تانوں نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور آج میں ایک NGO چلاتی ہوں جو یتیم بچیوں کی کفالت کرتی ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ خوشیاں، یہ سب میرے رب کا انعام ہے جس نے میرے صبر کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا نظام ہے، وقفات عمل اٹل ہے۔ چچے کے گھر سے جو خبریں آتی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ثنا کی شادی ایک بڑے بزنس مین سے ہوئی تھی۔ چچی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی تاکہ میرا مقابلہ کر سکیں، لیکن ثنا کی زبان اور تربیت نے وہ گھر اجاڑ دیا۔ اس نے وہاں بھی اپنی ساس اور نندوں پر وہی ظلم کرنے کی کوشش کی جو وہ مجھ پر کرتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 ماہ میں ہی اسے طلاق ہو گئی۔ چچی نے پھر اس کی دوسری شادی اپنے ایک بھانجے سے کروا دی، لیکن وہاں بھی وہی حال ہوا۔ ثنا کا مزاج، اس کا تکبر اور بدتمیزی اسے لے ڈوبی۔ اب وہ 2 طلاقوں کے داغ ماتھے پر سجائے اپنی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے۔ سائرہ کی شادی بھی ابھی تک نہیں ہو سکی کیونکہ خاندان میں ان کی بدنامی ہو چکی ہے کہ یہ لوگ لالچی ہیں اور ظالم ہیں۔ آج صبح گیٹ کی گھنٹی بجی، ملازمہ نے آ کر بتایا، بیوی جی، کوئی پرانی سی عورت آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں باہر گئی۔ گیٹ پر ایک بوڑھی کمزور عورت کھڑی تھی جس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ چچی، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ چچی عذرا تھیں، لیکن وہ پرانی شاطر اور مغرور عذرا نہیں تھی۔ یہ ایک ٹوٹی ہوئی ماں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئیں۔ مجھے معاف کر دے الیشبا، مجھے معاف کر دے میری بچی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے جلدی سے انہیں اٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہیں چچی؟ اٹھیں۔ نہیں، جب تک تم معاف نہیں کرو گی میں نہیں اٹھوں گی۔ وہ سسک رہی تھی۔ میں برباد ہو گئی الیشبا، میرا گھر جہنم بن گیا ہے، میری بیٹیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ میں نے تجھے یتیم کا مال کھایا، تجھے بھوکا رکھا، تجھے مارا۔ آج اللہ میری بیٹیوں کو اسی آگ میں جلا رہا ہے۔ ثنا پاگلوں جیسی ہو گئی ہے، دن رات چیختی ہے۔ مجھے لگتا ہے تیری بددعا لگ گئی ہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں بھوک سے بلکتی تھی اور وہ مجھے دھکے دیتی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی، میرے دل میں انتقام کی کوئی آگ نہیں تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا تو میں نفرت کیوں رکھتی؟ میں نے ان کے ہاتھ تھامے۔ چچی، میں نے آپ کو کبھی بددعا نہیں دی، میں تو بس اپنے اللہ سے اپنا درد بیان کرتی تھی، اور میرا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو کیا تم مجھے معاف کر دیا؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں چچی، میں نے نرمی سے کہا، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ آپ میری ماں کی جگہ تھی، چاہے آپ نے وہ فرض نبھایا یا نہیں، لیکن میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ آپ گھر جائیں، اللہ سے توبہ کریں، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ میں آج بھی ثنا اور سائرہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ شاہویز بھی دفتر سے آ چکے تھے اور پیچھے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چچی کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئے۔ تم نے انہیں معاف کر دیا؟ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی؟ میں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاہویز، معاف کر دینے سے انسان کا اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر میں نفرت پالتی تو میں بھی ان جیسی ہو جاتی۔ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں شکر گزاری میں درگزر کروں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس یتیم اور بے سہارا کی کہانی ہے جو صبر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب انسان کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر کوئی ذات ہے جو سب کا حساب رکھ رہی ہے۔ ظلم، زیادتی اور کسی کا حق مار کر آپ شاید دنیا میں 4 دن کی شان و شوکت حاصل کر لیں،
لیکن مکافات عمل کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ انسان کو وہیں لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے اس نے دوسروں کو گرایا ہوتا ہے۔ چچی نے میرا حال بگاڑنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے میرا مستقبل سنوار دیا اور ان کا حال عبرت کا نشان بنا دیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔